اسی کے ذیل میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا کہ ہم کسی دوسرے کو اقامت دین کے کام کے لیے قائل کر سکیں، اسے سمجھا سکیں۔ اچھا، دوسرے کی بات تو پھر بھی بات کی ہے، پہلی بات یہ کہ خود ہم وہ قربانیاں دے سکیں جو اقامت دین کے لیے درکار ہیں۔ جب تک اس معاملے میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوگی تو ہم خود بھی وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم خود اس مغالطے کا شکار ہو جائیں گے جو 13 صدیوں تک امت میں رائج رہا ہے۔ اگر یہ ہمیں پوری طرح واضح نہیں ہوگا کہ اقامت دین کا مفہوم کیا ہے۔ ایک بڑے محقق، اچھے عالم دین، بڑا فہم رکھنے والے بزرگ تو نہیں ہیں، نوجوان ہی ہیں، لیکن بزرگ اس اعتبار سے کہ ایک علمی شخصیت ہیں، تو ان سے اقامت دین کا مفہوم ایک دفعہ زیر بحث آیا، تو انہوں نے جو وہ مفہوم بیان کیا وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں، آپ نے اگر کسی کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے یا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں پڑھتا تو آپ نے اس کی نماز صحیح کروا دی ہے، تو یہ بھی اقامت دین کا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک آدمی کسی کو تعلیم دے رہا ہے، قرآن مجید سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو یہ بھی اقامت دین کا کام ہے۔ تو اگر کسی مفہوم کے اعتبار سے یہ اقامت دین کا کام ہے، ہم چلیں نہیں، اسے رد نہیں کرتے اس کے، لیکن جب ہم اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی، ہم اس سے کوئی اور معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات کا مطالعہ کیا ہو تو یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوگی کہ یہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں، مثلا الہ کا لفظ ہے، دین کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، یہ جو عبادت کا لفظ ہے، یہ 4 بنیادی اصطلاحات انہوں نے بیان کی ہیں۔ ان کے کوئی معنی پہلے سے بھی تو موجود تھے نا، تو انہیں پھر کیوں واضح کرنا پڑا؟ اس لیے کہ وہ معنی مسخ ہو گئے تھے یا وہ محدود کر دیے گئے تھے۔ اگر مسخ نہیں بھی ہوئے تھے تو ان کو ایک محدود جامہ پہنا دیا گیا تھا، ان کا مفہوم مقید کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پھر سے قرآن مجید کی روشنی میں اس کا معنی کھول کر واضح کیا، تب معلوم ہوا کہ دین کا الہ کا تصور کیا ہے، عبادت کا حقیقی تصور کیا ہے، دین کا تصور کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے۔ یہ سارے معنی ان کے اندر مرور ایام کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہو گیا تھا، تو اسے گویا دوبارہ تازہ کرنا پڑا۔ تو میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود اقامت دین کے ساتھ بھی، چونکہ اس میں بھی دین کا لفظ آیا ہے، تو دین کا ایک تصور وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات میں مولانا مودودی نے معین کیا ہے، اور ایک روایتی مفہوم ہے دین کا۔ تو جب آپ کے ذہن میں دین کا روایتی مفہوم ہوگا تو اقامت دین کا مطلب وہ ہوگا جو میرے بزرگ میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اور مجھے سمجھا رہے تھے۔ لیکن جب آپ کو دین کا حقیقی معنی معلوم ہوگا تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقامت دین کا اصل میں معنی کیا بنتا ہے اور مفہوم کیا بنتا ہے۔ اب اس حقیقی معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو روایتی معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے نماز کی تلقین کی تو بھی اقامت دین کا کام کیا، آپ نے روزے کی تلقین کی یا روزہ رکھنا سکھا دیا یا نماز پڑھنا سکھا دیا یا قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سکھا دیا یا کچھ تھوڑی بہت عربی گرامر سکھا دی، آپ نے دین کی تعلیم ہی دی ہے، اور دین کی تعلیم دی ہے تو اقامت دین کا کام کیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کی روشنی میں پہلے دین کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اقامت دین کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور یہی ہم نے دوسروں کو سمجھانا بھی ہے۔ اقامت دین کے ساتھ جو دین کا تصور ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اسلام کو دین قرار دیا ہے۔ آج کل اس کے لیے مذہب اسلام کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ کم از کم قرآن مجید میں تو سرے سے نہیں ہے، اور حدیث میں بھی کم، جو جتنی حدیثیں پڑھنے کا موقع ملا ہے اس میں مذہب کا لفظ اسلام کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر جو مختلف مسالک ہیں ان کے لیے مذہب کا لفظ آپ کو مل جائے گا۔ مطلب اسلام میں یعنی ہمیں کہتے بتایا جاتا تھا بچپن سے کہ 4 مذہب برحق، اور اس سے مراد کیا ہوتی تھی، یعنی مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، یہ مسالک جو ہیں یہ مذاہب اربع ہیں۔
تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چاروں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، یعنی ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی تعلیمات کے اندر ہی ہیں، حق ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ تو مذاہب تو یہ ہوتے تھے، اسلام کو تو مذہب نہیں کہا، نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا، لیکن آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام مذہب ہے۔ تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایک اور تصور جو دنیا میں آیا، ریلیجن کا تصور۔ ریلیجن کا لفظ ظاہر ہے وہ اقوام استعمال کرتی ہیں جو ہم پر 100-150 سال حاکم رہی ہیں، یعنی خاص طور پہ انگریز، اور ان کے ہاں ریلیجن کا ایک خاص محدود دائرہ ہے، اور وہ دائرہ ہے انسان کی انفرادی زندگی۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی اس عقیدے کے مطابق جو تعبدی معاملات ہیں، یعنی اس پرستش کیسے کرتے ہیں، اور اس سے آگے جو عام سماجی رسومات ہوتی ہیں، یعنی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس سے آگے شادی کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، تو مر جاتا ہے تو تجہیز و تکفین یعنی اسے ٹھکانے کیسے لگاتے ہیں، تو یہ کچھ سماجی رسومات ہوتی ہیں۔ تو یہ دائرہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب کا دائرہ ہے۔ عقیدہ اس عقیدے کے لیے جو پرستش کے طور طریقے ہیں اور جو سماجی رسومات ہیں، یہ تین دائرے وہ ہیں جن کو ریلیجن کا دائرہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب آپ ریلیجن کا ترجمہ مذہب کر کے اسلام کو بھی مذہب قرار دے دیتے ہیں، تو در حقیقت آپ مان لیتے ہیں کہ اسلام کا دائرہ صرف ان تین حدود کے اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دین کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی نکلتا ہے، وہ ریلیجن والا نہیں نکلتا، وہ بالکل دوسرا نکلتا ہے۔ میں وہ ذرا آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ دین کا لفظ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا تو بدلے کے معنی میں استعمال ہوا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو دین کا لفظ کا ایک معنی مذہب تو نہیں ہوا، بدلہ ہوا، یہ تو بالکل اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور استعمال ہوا ہے، اور وہ اطاعت کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یہاں سب نے اس کا ترجمہ اطاعت کیا ہوا ہے۔ اچھا، اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو۔ ظاہر ہے اطاعت یا تو کسی اتھارٹی کی ہوگی یا اس اتھارٹی کے بنائے ہوئے ضابطے کی ہوگی۔ تو جب آپ کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، تو اب یہ کسی ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو بدلہ ہے، اس بدلے کا تعلق اس ضابطے کے ساتھ کیا بنا، سیکوینس کیا ہے ان کا۔ ظاہر ہے بدلہ جب آپ کو ملے گا تو بدلہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بدلہ اچھا ہوگا یا بدلہ برا ہوگا، یا سزا ہوگی یا انعام ہوگا، یہی بدلہ ہو سکتا ہے نا۔ بدلے میں انعام دیا، بدلے میں سزا دی۔ اچھا، یہ جو بدلے میں انعام دیا جائے گا، بدلے میں سزا دی جائے گی، یہ کوئی اندھا ریوڑیاں بانٹے گا یا کسی اصول پر یہ فیصلہ ہوگا؟ اصول پر فیصلہ ہوگا۔ تو وہ اصول بھی گویا دین میں شامل ہو گیا نا، وہ بھی دین ہو گیا۔ وہ جو ضابطہ ہے، جس ضابطے کی وہ کرائٹیریا، وہ معیار، وہ ضابطہ، وہ قانون کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو انعام دیا جائے اور اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کی سزا دی جائے، وہ اس ضابطے کو یہاں پہ اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا گیا کہ یہ در حقیقت دین کا مطلب صرف بدلہ ہی نہیں ہے، دین کے اندر اطاعت کا معنی بھی اور ضابطے کا معنی بھی اور قانون کا معنی بھی شامل ہے۔ اچھا، اب دین اسلام کیا ہے، یہ اگلی بات ہو گئی۔ دین اللہ کیا؟ دین اللہ کا لفظ آیا ہے نا قرآن مجید میں، یہ لفظ استعمال ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو جائے، اور رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اور جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کا دین، یہ ایک نئی بات آ گئی، یہ بالکل ایک نیا معنی لے کے آ گیا۔ اور یہ جو نیا معنی لے کے آ گیا، اس کی سمجھ آپ کو سورہ یوسف کے ایک آیت سے آئے گی۔ وہ واقعہ آپ ذرا تازہ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ ان کے بھائی جب پہلی مرتبہ ان کے پاس آئے تو پہچان تو لیا حضرت یوسف نے، لیکن بھائیوں کو بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں۔ بات چیت میں بھائیوں نے خود بتا دیا ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کا بھی راشن دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو لے کے آؤ گے تو راشن ملے گا۔ بنیامین کو پھر اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بنیامین واپس جائے، وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ اور وہ روکنے کے لیے پھر وہ ایک لمبا ایک کام ہے، وہ چوری برآمد ہوئی اس کے پاس سے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ ہماری ایک چیز چوری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم چور نہیں،
تو انہوں نے کہا اگر ثابت ہو گیا کہ تم چور ہو تو پھر کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے پاس سے وہ نکلے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اس کو غلام بنا لینا، اپنے پاس قیدی بنا لینا، اور ہمارے ہاں یہی سزا دی جاتی ہے، کوئی وہ جو ہمارا ضابطہ ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس میں یہی سزا دی جاتی ہے۔ اب وہ چوری کا سامان برآمد ہو گیا اور یوں بنیامین روک لیے گئے حضرت یوسف کے پاس۔ اب اس سارے کو اللہ نے یوں بیان کیا وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی، یعنی ان کے بھائیوں کی زبان سے کہلوا دیا کہ جس کے پاس سے جو مال مسروقہ برآمد ہوگا اس کو وہاں رکھ لیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ، یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتا، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں۔ اب یہاں دین کا کیا معنی ہوگا؟ قانون، یعنی بادشاہ کے ہاں جو چوری کی سزا تھی وہ سزا یہ نہیں تھی کہ یوسف جو بھی چور ہے اس کو غلام بنا لو، یہ تو کنعان میں جو سزا تھی اس کا انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ بھئی وہ مانتے ہیں، تو اس طرح یوسف کے لیے ممکن ہو گیا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے نماز کی تلقین کی ہے تو میں نے دین کی بات کی ہے، میں نے اقامت دین کر دی، اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکے گا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو قرآن مجید جب دین کے معنی کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے اسے بڑی وسعت دیتا ہے، اس میں یہ بھی شامل کرتا ہے، بدلے کو بھی شامل کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس میں اطاعت کو بھی شامل کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس میں پورے قانون اور نظام کو بھی شامل کر، فی دین الملک، بادشاہ کا دین، بادشاہ کا قانون، بادشاہ کا نظام۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سامنے آ گیا، وہ نقطہ بھی بڑا پیارا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس سطح پہ پہنچ کے دین مرکب اضافی بن کے آیا ہے، بادشاہ کا دین اور اللہ کا دین، اور یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب آپ کسی اتھارٹی کو یا کسی پرسنالٹی کو یا کسی ادارے کو، انسٹیٹیوٹ کو ایک ایسی اتھارٹی دے دیں کہ جو قانون وہ بنائے بلا چوں چراں یا غیر مشروط طور پر، یا اس کے قانون کی مطلق اطاعت ہوگی، کوئی چوں چراں اس کے آگے نہیں کی جا سکے گی، تو جب یہ آپ مان لیتے ہیں تو اس ہستی کو کے ضابطے کو، قانون کو تو آپ نے وہ ایک مقام دے دیا، اس ہستی کو در حقیقت اس پورے کو اگر آپ سمجھیں تو اس نظام کو اس ہستی کے ساتھ آپ منسوب کر دیں گے۔ جہاں یہ اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہوگی تو وہ دین الملک ہوگا، اور جہاں یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہوگی وہ دین اللہ ہوگا۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اگرچہ کہ بعض جگہوں پہ بادشاہت ہے، جیسے سعودی عرب میں بھی ہے، کئی اور ملکوں میں بھی ہے، لیکن اب بادشاہت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جہاں شعور آتا ہے وہاں بادشاہت باقی نہیں رہتی، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، ہندوستان میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے دین اللہ بھی کہیں نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے۔ وہ دین سلیمان تو کہہ سکتے ہیں آپ اسے، دین اللہ نہیں کہہ سکتے۔ دین الملک ہے، وہاں بھی چلیں۔ تو باقی دنیا میں اس وقت ہے کیا؟ نہ دین اللہ ہے نہ دین الملک ہے، تو کیا کون سا دین ہے؟ آپ کہیں دین ہے ہی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی تو قانون ہے نا، اور کوئی قانون بنا بھی رہا ہے، تو قانون کون بنا رہا ہے؟ پارلیمنٹ بنا رہی ہے نا، پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے نا، اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی ہے جی؟ اسے عوام نے اپنی اتھارٹی اپنے ووٹ کے ذریعے سے منتقل کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، گویا قانون کا حق عوام کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس نہیں، عوام کے پاس ہے۔ عوام نے اپنا وہ حق تفویض کر دیا اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو، وہ جا کے ایک جگہ پہ جمع ہوئے، جسے ہم اسمبلی کہتے ہیں، اسمبلی تو کہتے ہیں جمع ہونے کو ہے نا، وہاں جمع ہو کے انہوں نے اکثریت رائے سے جو قانون بنا لیا، وہ اس کے پابندی تمام شہریوں پر کرنا لازم ہے۔ تو بابا یہ دین جمہور نہیں ہو گیا؟ اگر وہ دین اللہ ہے جہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہ دین الملک ہے جہاں قانون بنانے کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے، تو جہاں قانون بنانے کا اختیار عوام الناس کے پاس ہے وہ دین جمہور نہیں، وہ دین العوام نہیں۔ تو آج کا دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ در حقیقت دین جمہور کا دور ہے۔ ایک اور دین بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور وہ دین ہے جو رشیا میں اور چائنا میں رائج ہے۔ یہ مجھے اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں چائنا ماڈل کا
یعنی کچھ لوگ ڈفلی بجا رہے ہیں نا، تو اس کو بھی سمجھ لیجیے وہ کیا ہے. اس کا معاملہ جڑ جائے گا ملوکیت کے ساتھ. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے ملوکیت کو ہم کیوں برا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار امت کو دیا تھا وہ اختیار ایک قبیلے نے اپنے لیے خاص کر دیا. یعنی اپنا خلیفہ بنانے کا اختیار امت مسلمہ کو دیا تھا. ایک خلیفہ تو اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا نا، نبی ہے جو وہ اللہ نے اپوائنٹ کیا، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. حضرت ابوبکر اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کو مسلمانوں نے منتخب کیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد یہ اختیار مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، بنو امیہ کے پاس چلا گیا کہ جس کو وہ خلیفہ بنائیں گے وہ خلیفہ ہوگا. سمجھ آئی؟ حقیقت میں وہ خلیفہ کس کا ہے؟ بنو امیہ کا. مسلط کس پر ہو گیا ہے؟ امت مسلمہ پہ ہو گیا. بعد میں ان سے یہ حق چھین لیا کس نے؟ بنو عباس نے. اور بنو ہاشم کو خاص طور پہ جو ہمارے سید جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان کو یہ اختلاف یہ رہا کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، یہ بنو امیہ غاصب ہیں. اور بعد میں یہ کہ یہ بنو عباس غاصب ہیں، اصل میں تو ہمارا حق ہے. جو حضرت علی کا خانوادہ ہے حق اس کا ہے. تو جو ہم تک اسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں، یہ حق نہ بنو ہاشم کا ہے، نہ بنو عباس کا ہے، نہ یہ بنو امیہ کا ہے، یہ حق امت مسلمہ کا ہے. وہ جس کو اپنا خلیفہ بنائے وہ خلیفہ ہوگا. تو چائنا اور روس میں کیا ماڈل ہے؟ دنیا میں حکمرانی کا ماڈل یہ ہے، یا جو بھی بات جو قانون سازی کا جو معاملہ ہے وہ عوام کو دیا گیا. باقی دنیا میں رشیا اور چائنا میں کیا کیا گیا؟ ایک پارٹی بنائی گئی، اسے کہا گیا یہ نظریاتی پارٹی ہے. کمیونسٹ پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. اس کمیونسٹ پارٹی کے اندر سے ایک، جیسے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے اصحاب حل و عقد، وہ لوگ کہ جو گرہ باندھتے ہیں اور گرہ کھولتے ہیں، کسی مسئلے کا حل کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ پیدا کرتے ہیں. وہ جو اتھارٹی ہے جن کے پاس، قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا پریزیڈیم. کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے، سمجھ لیجئے بڑے دماغ ہیں، ان کا ایک اکٹھ ہوتا ہے. جیسے ہمارے فوج کے کور کمانڈر بیٹھتے ہیں، یہ فوج کا ایک بڑا اکٹھ ہے، اس کے گویا اصحاب حل و عقد بیٹھتے ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کمیونسٹ پارٹی کے اصحاب حل و عقد جمع ہوتے ہیں، وہ اسے پریزیڈیم کہتے ہیں. وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، وہ جس شخص کے بارے میں فیصلہ کر لیں وہ حکمران ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جو فیصلہ کبھی بنو امیہ کے بڑے بیٹھ کر کرتے تھے یا کبھی بنو عباس کے بڑے بیٹھ کر کرتے، جو نسل کی بنیاد پر تھا، اس کو نظریے کی بنیاد پر ایک جماعت بنا کر تو ایک آدمی پوری قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو جب ہمارے ملک میں پریزیڈیم کی بات کی جائے گی یا چائنا ماڈل کی بات کی جائے گی، تو اصل میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک طبقے کی حکومت باقی تمام لوگوں کے اوپر قائم کر دینا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طبقہ کون سا ہو سکتا ہے. مزدور تو نہیں ہو سکتے نا، عامت الناس بھی نہیں ہو سکتے، ہم مولویوں کا طبقہ بھی نہیں ہو سکتا، ججوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، وکیلوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یا وہ ایک ہی جس کے پاس لاٹھی ہوگی وہی ہو سکتے. تو پھر جس کا ڈنڈا اسی کی حکومت والا پرانا دور واپس. یہ اصل میں چائنا ماڈل کے پیچھے یہ دہشت گردی چھپی ہوئی ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں. اب یہاں آ کے آپ سمجھ لیجئے کہ چائنا والوں کے اس نظام کے اندر اگر ڈسٹربنس پیدا کی جائے، وہاں کہا جائے دین جمہور لایا جائے گا، تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ بغاوت. اور چائنا والے اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے. امریکہ نے کچھ کوششیں کی تھی نا وہاں پہ، تو جو باغی تھے ان کا کیا اشر کیا چائنا والوں نے. اچھا اسی کو اب ذرا دوسری طرف سے دیکھ لیں. سعودی عرب میں یہ کوشش کی جائے کہ دین اللہ لایا جائے تو ٹھیک ہے. امریکہ میں دین اللہ کی کوشش کی جائے یا پریزیڈیم یعنی کمیونسٹ ماڈل کی کوشش کی جائے تو ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ملک میں مذہب کئی ہو سکتے ہیں. ایک ملک میں مذہب کئی، امریکہ میں کئی مذہب ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. خود پاکستان میں کئی مذہب ہیں، ہندوستان میں کئی مذہب ہیں. اسلام بھی کہتا ہے کہ تمام مذاہب کو ان کے حقوق دو، بلکہ سب سے پہلے کہا ہی اسلام نے ہے. سیکولرزم تو بعد میں آیا ہے.
یہ مذہبی آزادی سب سے پہلے دنیا میں دی اسلام نے ہے، یہ محمد رسول اللہ نے دی، اس سے پہلے تھی نہیں کہ کسی کی عبادت گاہ کا جو ہے وہ نقصان نہیں کیا جائے گا، محفوظ رکھی جائے گی، کسی کے جو ہے نا مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کیا جائے گا، یہ تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دنیا میں کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خطہ ارضی پر جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے بہت سے مذاہب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی خطہ ارضی پر کوئی ایک بادشاہی ہوگا، دو بادشاہ تو نہیں ہوتے، یا ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ایک گدڑی میں یا ایک بستر میں دو فقیر سو سکتے ہیں، ایک پوری مملکت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دو بادشاہ رہیں۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیجئے ایک ملک کے اندر دو دین نہیں ہو سکتے، یا وہاں دین جمہور ہوگا، یا دین الملک ہوگا، یا دین کمیونسٹ ہوگا، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، یا دین اللہ ہوگا۔ یہ ایک جگہ پہ چار دین نہیں جمع، چار تو چار، دو دین بھی نہیں جمع ہو سکے، ان کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک جگہ پہ دو دین ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں دین اللہ غالب ہے یا دین جمہور غالب ہے، کیونکہ دو تو نہیں ہو سکتے۔ اگر دین جمہور غالب ہے تو پھر سمجھ لیجئے دین اللہ نہیں ہے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں تو شاید آپ کو مجھے اتفاق یہاں تک آیا، اور جہاں آ کے میں نے نتیجہ نکالا تو اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے یار یہ میں نے کیا بات کی ہے، لیکن سچ تو یہی ہے۔ یہ ہضم کرنے میں آپ کو دیر لگے گی، حقیقت یہی ہے، ایک ملک میں دو دین نہیں ہو سکتے، اور اگر ہمارے ملک میں اللہ کا دین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی دوسرا دین ہے تو اس کا مطلب اللہ کا دین نہیں ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو آپ کو متحرک کرے، کیونکہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بھئی یہ تو اسلام کے نام پر بنا تو اسلام یہاں ہے، بھئی جتنا اسلام یہاں ہے اتنا اسلام امریکہ میں بھی ہے، جتنا اسلام یہاں ہے اتنا اسلام ہندوستان میں بھی ہے، مسجدیں نہیں ہیں وہاں پہ۔ وہ جو میں نے شروع کیا تھا کہ بھئی اقامت دین کا مطلب یہ اتنی اقامت دین ہندوستان میں نہیں ہو سکتی، مدرسے نہیں بنائے جا سکتے، نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن نہیں سکھایا جا سکتا، سب کیا جا سکتا ہے۔ تو جب سب کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اقامت دین کا مطلب وہی ہے تو اقامت دین وہاں بھی ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکا، دین قائم ہے بابا، پھر اور کام کون سا قائم کرنا؟ قائم تو ہے نا، مدرسہ قائم ہے تو دین قائم ہے، مسجد قائم ہے تو دین قائم ہے، میں مسلمان ہوں تو دین قائم ہے، اب اور کیسے قائم کرنا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، جب ہم کہتے ہیں دین قائم کرنا ہے تو اس کا مطلب دین قائم نہیں ہے، اور دین قائم نہیں ہے تو دین ہے ہی نہیں۔ اب اگلی بات وہ اس سے بھی زیادہ تلخ، دین قائم نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے؟ دین کے مقابل کیا چیز آتی ہے؟ قرآن مجید نے جو دین کے مقابل چیز آتی ہے اسے یا تو فساد کہا ہے یا فتنہ کہا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یا یعنی فتنہ کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ تو دین نہیں ہوگا سارے کا سارا تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ تو دین کے مقابل ایک چیز تو فتنہ آ گئی، دوسری چیز کیا جی؟ فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو دین قائم نہیں ہے تو ایک بات تو فتنہ، دوسری بات فساد۔ تو جن لوگ، اچھا تیسری بات بھی ہے وہ ذرا چلیں وہ بھی سامنے رکھیں، دین جہاں پہ نہیں ہے تو جو اللہ سے ہٹ کر جو قانون بنا رہا ہو اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ طاغوت۔ اور جب تک آپ اس طاغوت کا انکار نہ کریں آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، طاغوت کا انکار کیے بغیر تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دھیلا ہی نہیں ہے جو اس کا وزن ہو سکے۔